بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت جو ایک ہی ہم سن رہے ہیں مدعا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ تیسرا ہمارا راؤنڈ اس لیے بات چیت کا شروع نہیں ہو رہا کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے اور بانی تحریک انصاف سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. رکاوٹ کیا ہے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جب پہلا راؤنڈ ہوا اس میٹنگ یا پہلی نشست ہوئی، اس کے بعد ملاقات بالکل ہوئی اور ہم نے ہی فیسیلیٹیٹ کی وہ ملاقات. اور اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے تمام تر فائنل انسٹرکشنز لے کے آئیں یہ مذاکراتی کمیٹی، اور پھر اس سے اگلی نشست جو دوسری نشست ہوئی اس میں تحریری طور پہ یہ تمام تر مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں. کیا آپ کے ناظرین یا آپ مجھے یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ تحریری طور پہ مطالبات نہیں دیے؟ آئیں بائیں شائیں تمام تر معاملہ کر دیا اور پھر کہا کہ کیونکہ یہ منٹس میں ریکارڈ ہو چکے ہیں تو اسی کو ہماری تحریری مطالبات سمجھے جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے راؤنڈ میں وہ دے دیں گے because there is no other choice. The government will not move 1 inch forward than having those in writing. یہ تحریری طور پہ آئیں گے تو ہی پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے. لیکن اسی دورانیے میں آپ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ہی ایکس اکاؤنٹ سے مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی. تب یہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی بات کی جائے، ہم نے تو کہا کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ اس پہ افیکٹ ہونا چاہیے. ان کا ایک کیس ہے، عدالتی معاملہ ہے، اس کا ان مذاکرات سے کیا لینا دینا. لیکن پھر ساتھ ہی آپ دیکھتی ہیں کہ ایک ایکس پہ ٹویٹ کی جاتی ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان اور اداروں کے خلاف ایک بڑی نامناسب زبان استعمال کی جاتی ہے. اب یہ خالصاً وجہ تو نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک من گھڑت بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خواہ وہ ہو کہ شاید ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ مجبور کیا ہے مذاکرات کے لیے، قطعاً نہیں. نہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کہا مذاکرات کے حوالے سے، نہ ان مذاکرات سے ان کا کوئی لینا دینا ہے. بٹ یہ جو وزیر اعظم کے حوالے سے ان کا بیان ہے، یہ پی ایم ایل این کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ یا وہ جو کہتے ہیں نا خان صاحب کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب پہ بات نہیں آنے دیں گے، خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے یہاں پہ وزیر اعظم آپ کے لیے، یا یہ بون آف کنٹینشن بن سکتا ہے یہ معاملہ؟ He's always been a red line. اور یہ تمام تر چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان کو جس القابات سے، جس نام سے پکارا گیا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. اکانومی کے حوالے سے دیکھیں، آج پھر ہر روز آئے جو ہے وہ ایک مثبت خبر آتی ہے، ایک اچھی خبر آتی ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے دیکھیں، ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں، یا آپ دیگر جو سول نافرمانی کی جو کال دی تھی، اور اس حوالے سے پچھلے پورے سال میں موازنہ اگر کریں یا پچھلے مہینے کا ہی موازنہ کریں تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ پازیٹیوٹی کی طرف یا جو ہماری ترسیلات ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اور باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک سول نافرمانی کی کال دیٹ اسٹل آن گوئنگ. سب سے ایک جو امپورٹنٹ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی نیکسٹ میٹنگ کی کوئی خاصی تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ضرورت تھی، لیکن چلیں اب ان کی خواہش تھی، فرمائش تھی، لیکن جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق ہی ملاقات ہو سکتی ہے. اس میں یہ اگر کہا جائے کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے علیحدگی میں ملاقات کریں گے، دیٹس ناٹ پاسبل. جو کمرہ جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، اگر یہ ملاقات ہی کی سعدیہ صاحبہ بات کر لیں، کل ملاقاتیوں کا دن تھا جو تھرو کورٹ آرڈر بھی ان کو اجازت ملی بھی ہے. نہ اس میں کوئی وکیل گیا، نہ کوئی نہ وکیل گیا، نہیں. کل ہر جمعرات کا دن جیل کے حوالے سے، اگر جیل رولز اور جیل مینولز کے حوالے سے اگر بات کریں، جمعرات کا دن ملاقاتیوں کا دن کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی جا کے ملاقات کر سکتا ہے. جی ایبسولوٹلی. There was no family member, there was no friends, there was no lawyers, اور کوئی مذاکراتی ٹیم کا ممبر بھی جا کے نہیں ملا. اور وائڈلی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ کوئی شاید ملنے آ جائے، وہاں پہ تو ان کو کوئی ملنے نہیں گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم جاتے تو ہمیں ملنے نہ دیا جاتا. یہ آپ پریمپٹ نہ کریں، آپ ایزیوم نہ کریں چیزیں، کم از کم آپ کوشش تو کرتے، آپ جاتے. اب پھر یہ کہہ دینا کہ ہمیں انفیٹڈ ان مانیٹرڈ، نہ انفیٹڈ اور ان مانیٹرڈ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے جو 2 مطالبات رکھے ہیں، جو ڈسکشن کرنی ہے، اس کو ان رائٹنگ تو لے کے آئیں، یا اس کے علاوہ کوئی تیسرا یا چوتھا مطالبہ ہے، وہ مطالبہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو نہیں ہے؟ یا اگر آپ نے اس انفیٹڈ یا ان مانیٹرڈ ایکسس یا ملاقات کے حوالے سے آپ نے کوئی اور سازش کرنی ہے پاکستان کے خلاف، یا کوئی اور منصوبہ بندی کرنی ہے،
تو پھر اس کے لیے تو اجازت نہیں ہو اچھا سکتی. یہ بتائیے گا کہ اوبیسلی ہم نے دیکھا ہے 2 راؤنڈز ہوئے, مذاکرات چلتے رہے, بات چیت چلتی رہی, اس کے بعد پھر یہ خان صاحب کا بیان آنا کہ بالکل وہ کشیدگی کم کرنے کو اداروں کے ساتھ تیار ہیں, لیکن پھر جب آپ نے تیسرے راؤنڈ کا آغاز کرنا تھا تو یہ جو ٹویٹر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا پیغام آ جاتا ہے, ان کی ٹویٹ آ جاتی ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی شاید نہیں ہے, جو امریکہ میں بار بار ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو سوشل میڈیا, خان صاحب کا سوشل میڈیا تو امریکہ سے چل رہا ہے. دیکھیں بے شک امریکہ سے چل رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا باہر سے چلنا یا پاکستان کے اندر سے چلنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب کسی کے ایکس سے کوئی ٹویٹ ہوتی ہے اور اس کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اور وہ پھر اس کو اون بھی کرتا ہے, جس طرح ان دس پرٹیکولر کیس عمران خان صاحب نے اون کیا, انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل یہ باتیں کی ہیں, تو مذاکرات کے پورے عمل کے اوپر اثر انداز تو وہ خود ہو رہے ہیں, وہ خود اس پورے پروسیس کو سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ حکومت اپنی نیک نیتی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ, ایک مثبت سوچ کے ساتھ پاکستانی قوم کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کی خاطر, پیپل ہیو ہیڈ انف. سعدیہ صاحبہ آئے روز یہ دھاوا بولتے ہیں, آئے روز یہ پڑاؤ کرنے کی باتیں کرتے ہیں, آئے روز یہ انتشار پہ لانے کی بات کرتے ہیں, پھر ان کو برا لگتا ہے کہ پھر ہم انتشاری ان کو کیوں کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈسکشن تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا مثبت سٹیپس اٹھائے ہیں. ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کیرٹ اور سٹک اپروچ کے ساتھ چلیں خان صاحب, یا ایک گیلی اور ایک سوکی جو ہے لگانا کرنا, یا اس حوالے سے اصل جو مقصد ہے, اصل جو مطلب ہے ان مذاکرات کا, پاکستانی عوام کو ایک سکون فراہم کرنا ہے, پاکستانی قوم کو سکون فراہم کرنا ہے, پاکستان کے لوگوں کو یہ چیز, کیونکہ جب اکنامک فرنٹ پہ آپ کی اتنی اچھی مثبت چیزیں چل رہی ہوں, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا انٹرنیشنل فرنٹ پہ آپ کی اتنی زبردست چیزیں چل رہی ہوں اور حکومت اتنے زیادہ گینز کر رہی ہو with the passage of time. لیکن اگر پی ٹی آئی کا یہ جو کہنا ہے, جیسے میں شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی حوالہ دے رہی تھی, انہوں نے کل پریس کانفرنس کے اندر ہی باتیں کی ہیں کہ اگر حکومت اتنا نہیں کر سکتی کہ ہماری ملاقات ارینج کروا دے, اپنی اتھارٹی کا استعمال نہیں کر سکتی, تو انہوں نے باقی مطالبات ہمارے کیا پورے کرنے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن والا مطالبہ کیسے پورے کریں گے؟ خان صاحب یا سیاسی قیدیوں کی رہائی کیسے ہوگی؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ نے اس پہ کیا. میں پہلے جوڈیشل کمیشن سے شروع کرتا ہوں, اور اس سے پہلے I'll take a step back. جو 2 ملاقاتیں ہوئیں, ایک ملاقات جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بڑا سینسٹیو نیچر کا کیس تھا, پھر وہ ہم نے ملاقات کرائی, صبح 7 بجے کرائی, ایک اسپیشل ایز اے اسپیشل کیس. اسی طرح جو دوسری ملاقات تھی ابھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کرائی, جو پہلی راؤنڈ آف میٹنگز میں ان کی ملاقات ہوئی, جا کے ملے مذاکراتی کمیٹی, وہ بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کی. اب اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے آپ کی جو فارمیشن آف کمیشنز ہے, انکوائری آف کمیشن ایکٹ, یہ فیڈرل حکومت کا پریروگیٹو ہے, یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم نے کس چیز پہ کمیشن بنانا ہے. یہ 2 چیزوں پہ کمیشن مانگ رہے ہیں, 26 پہ اور 9 مئی پہ. اب یہاں پہ کمیشن کی اگر بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن, کیونکہ جو 9 ممبرس کی کمیٹی ہے which is reflective of the federal government, تمام تر اتحادی جماعتوں کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن موجود ہے,